جب میں کہوں گا کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل پھر قرآن کا علم انہیں دیا ہے، تو تورات حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، زبور حضرت داؤد، جی قرآن سرکار دو جہاں، تو مولانا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انبیاء کرام پر نازل ہوئی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والا مسلمات کا منکر شمار ہوگا، اور مسلمات کا منکر یعنی مجھے اپنی حدوں کا پتہ ہے۔ میں جس وادی سے گزروں گا تو باریک وادی کو میں جانتا ہوں کہ اگر ایک قدم ادھر رکھ لیا تو کچھ اور ہو جائے گا۔ تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ کا تعلق ان کتابوں سے ہے۔ مگر قرآن مجید میں ایک شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اچھا حدیث پڑھ دیتا تو کہتے کہ یہ بھائی ان کا عقیدہ ہے، مگر ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن میں ایک وجود کا ذکر ہے جس سے اللہ نے نبیوں کی مدد کی ہے۔ بات روشن ہوگی تو سوال دور ہو جائے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی۔ سنگین تو نہیں ہو رہی بات؟ ہم نے ان کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دونوں آیتیں ہیں۔ ہم نے تمہاری روح القدس کے ذریعے مدد کی ہے، ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ اچھا قرآن فارمولوں کی کتاب ہے بھائی۔ جب قرآن ایک نبی کی کسی کے ذریعے اللہ کی طرف سے مدد کا تذکرہ کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا نام لے لے کر بتائے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، ایک نبی کے حالات کو بتائے گا، وہی دوسرے نبیوں کے لیے بھی ہیں، وہی عظمتیں دوسرے نبیوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم نے تمہاری روح القدس کے ذریعے سے مدد کی۔ یہ روح القدس کون ہے؟ روح القدس لیس بملک، فرشتہ نہیں ہے۔ تو جھگڑا ہی ختم کہ وہ جبریل ہے یا نہیں۔ روح القدس لیس بملک، جا کے دیکھ لیجیے حدیثوں میں، روح القدس ملک نہیں ہے، روح القدس اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے مگر روح القدس کے ذریعے سے ہے جو لیس بملک۔ اچھا جبریل امین علیہ السلام کے لیے ہے الجبریل والجبریل هو الملک، جبریل ملک، جبریل ملک ہے، روح القدس لیس بملک، روح القدس اللہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ کون ہے؟ اب مولا علی کا لقب کرار سمجھ میں آتا ہے۔ کرار میدان میں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، کرار ہر زمانے میں پلٹنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے بھائی، طالب علم ہوں اور محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روح القدس کے لیے ہمارے پاس حدیث بھی ہے، روح القدس ہے فاطمہ۔ تھوڑا سا مجھے لگا ہے کہ یہ عمومی گفتگو نہیں تھی، اگر مجھے جوہری صاحب کا بھی وہ جملہ یاد آ رہا ہے، وہ معمولاً جب کچھ سنگین بات کرتے تو کہتے تھے کہ بھائی سطح عموم سے بلند ہو کر بات ہو رہی ہے۔ میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ حسد کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ میرے عزیزو، حسد بہت خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ بیماری ہے۔ حسد کے نقصانات کو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ یوسف کو ضرور پڑھیں، سورہ یوسف کی تفسیر کو ضرور پڑھیں۔ میں اپنے کمسن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، اہل مطالعہ مستحضر ہیں، حسد نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ حسد میں پہلا حسد تو شیطان کو حضرت آدم سے ہوا، پھر دوسرا حسد قابیل کو حابیل سے ہوا، پھر تاریخ حسد میں حضرت یوسف کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے ہوا، پھر تاریخ حسد میں ایک بڑا عنوان اس آیہ کریمہ کا مصداق اہل بیت ہے۔ جب کسی نے پوچھا میرے مولا علی سے کہ یا علی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی اہل بیت وہ محسود ہیں۔ محسود کہتے ہیں جسے حسد ہوتا ہے، حاسد حسد کرنے والا، محسود جسے حسد ہو۔ فرمایا ہم ہی وہ محسود ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں۔ حسد
کیا کیا گل کھلاتا ہے، حسد کیا کیا فساد پھیلاتا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ پہلے تو سوال ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد تھا کیوں؟ بھائی تھے بھائی، خوش ہوتے، بھائی کو دیکھ کر تو بھائی خوش ہوتا ہے، یہ بھائی بھائی سے حسد کیوں کر رہے؟ تو سورہ یوسف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، کیونکہ کمسن تھے، حسین بھی تھے، نبی بھی تھے اور بن ماں کے بھی تھے، تو حضرت یعقوب ان سے پیار زیادہ کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کا ان کے ساتھ لگاؤ، تعلق، محبت کا جو ادائیگی تھی وہ اور بچوں سے زیادہ تھی۔ وہ بے عدالتی بچوں میں نہیں کر رہے تھے، معاذ اللہ، نبی ہیں وہ، نبی سے بے عدالتی نہیں ہو، نبی معصوم ہے، عین عدالت۔ کل کی گفتگو میں ایک جملہ مجھ سے ہوا تھا کہ عدالت کا تقاضا تفریق ہے، عدالت کا تقاضا مساوات نہیں ہے، تقاضائے عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ لہذا حضرت یعقوب اگر حضرت یوسف سے زیادہ پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ عین عدالت ہے۔ ان سے کوئی پوچھے تو وہ جواب دیں گے میرا بچہ کمسن بھی ہے، بن ماں کا بھی ہے اور حسین ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کی طرف میری توجہ زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اور غیر نبی کو ایک جیسا بول دے، نبی اور غیر نبی ایک جیسے کہیں؟ محبت کا مظاہرہ تھا، شدت محبت تھی۔ اچھا، شدت محبت جہاں بھی ہوگی، وہ حضرت یعقوب یا حضرت یوسف کا قصہ ہو یا نبی اور علی کا قصہ ہو اور شیعوں کا اور علی کا قصہ ہو، جہاں بھی شدت محبت ہوگی محبوب کو بھی نقصان ہوگا، محب کو بھی نقصان ہوگا۔ یاد رہنا چاہیے، محبوب کو بھی محب کو بھی۔ محبت جب شدید ہوتی چلی جائے گی تو محب جو محبت کر رہا ہے، محبوب جس سے محبت ہو رہی ہے، دونوں تکلیف اٹھائیں گے۔ کیا قصہ یوسف میں صرف حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا؟ کیا انہیں بازار میں بیچا گیا؟ کیا انہیں زندان میں انہی کو رکھا گیا؟ یوسف تو اس شدت محبت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے رہے، مگر محب بھی تو پریشان رہا، یعنی حضرت یعقوب کتنے پریشان رہے، آنکھوں کا نور چلا گیا، روزانہ رستے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور رستے پر بھی وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں سے بلا تشبیہ، بھائی آج کی زبان اس وقت کی زبان نہیں ہے اور ممبر کی زبان نہیں ہے، اس لیے میں ذرا محتاط ہو کے سوچ رہا ہوں کوئی لفظ میرے ذہن میں آ جائے۔ جیسے آج آپ بائی پاس کہتے ہیں، آج آپ ایک ایسا رستہ جو شہر کے باہر سے مسافروں کو لے جائے، حضرت یوسف شجرۃ الوداع پر جا کے بیٹھتے تھے۔ شجرۃ الوداع وہ کہہ لیجئے کہ شہر کا وہ رستہ جہاں سے باہر کے مسافر باہر کے باہر چلے جائیں اور شہر میں انہیں آنے کی ضرورت نہ ہو، یا شہر والے جب باہر جائیں تو جہاں شہر ختم ہوتا ہے اور آخری درخت لگا ہوا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا استقبال کرنے جاتے ہیں۔ کوئی مہمان آ رہا ہے تو کچھ لوگ لینے جا رہے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ شجرۃ الوداع پر۔ اس درخت کا نام پڑ گیا تھا رخصت کرنے والا درخت، جہاں رخصت کیا جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے حضرت یوسف، معاف کیجیے حضرت یعقوب، اور وہاں بیٹھنے کے بعد باقاعدہ بستر بچھاتے تھے، باقاعدہ دری بچھاتے تھے، تسلی سے بیٹھتے تھے، اپنے ساتھ اپنے غذا کا سامان لے جاتے تھے۔ اسے ایک دو تفسیروں نے نہیں لکھا ہے جی، احسن القصص ہے یہ سورہ یوسف، اللہ خود کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم نے تمہارے اوپر بہترین قصے کو اور بہترین واقعے کو بیان کر دیا۔ تاریخ بشریت کے حسین واقعات میں سے ہے حضرت یوسف کا قصہ۔ وہاں چلے جاتے تھے، اپنے ساتھ سامان لے جاتے تھے، بڑی تسلی سے بیٹھتے تھے اور روڈ پر جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں جانے شارع عام پر بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھنے کے بعد ایک جملے کو تکرار سے بولتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا وَأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ بھائی اگر آپ کو اپنے بچے کو یاد کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیجئے۔ یہ لہجہ میں آج والوں کا سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو اگر اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو امام بارگاہوں میں کیجئے، یہ آپ روڈ پر نکل کر کیوں یا حسین پکار رہے ہیں؟ اگر
اگر آج ہمارا روڈ پر جا کر یا حسین سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت یعقوب کا ماتم کیسے سمجھ میں آتا؟ ان کا نوحہ کیسے سمجھ میں آتا؟ یہ قرآن کا قصہ ہے اور بہترین قصہ ہے. یا آسفا لا یوسفا، یہ تکرار فرماتے تھے حضرت یعقوب. غلط فہمی، حسد ایک غلط فہمی کو کہا جاتا ہے. حسد ایک غلط فہمی کو کہا جاتا ہے، اور غلط فہمی کا نتیجہ تکبر ہے. تکبر کا نتیجہ گناہ ہے، گناہ کا نتیجہ فساد ہے. یہ غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارے بابا زیادہ چاہتے ہیں، حضرت یعقوب زیادہ نہیں چاہتے تھے. یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی علی کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی حسنین کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی سیدہ کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ علی کو زیادہ نہیں چاہتے ہیں، عدالت چاہتے ہیں. یہ سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے کہ زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو رہے کہ عطا الہی آ رہی ہے. عین عدالت ہے نبی مکرم کا مولا علی کو چاہنا. عدل مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ علی کو چاہیں.